ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہم نہیں چلیں ساری چیزیں مل جائیں گی اس دنیا میں، پھر اس کے بعد جوں جوں یہ دنیا ہمارے لیے بڑھے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، مجھے اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ تم لوگ محتاج ہو جاؤ گے، مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں دنیا تم پہ فراخ نہ ہو جائے. ہم اتنی الجھنوں میں ہیں کہ ہمیں یہ باتیں سن تو رہے ہیں لیکن ان باتوں کا باطن مفہوم نہیں پتہ کہ کیسے اندیکھے ڈینجر کو ہم دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی میں اتنا صدقہ کر دوں گا، اتنا خیرات کر دوں گا، تو پھر مولا علی کا بھی فرمان آ جائے گا سامنے. آپ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اس کے حلال کا حساب دینا ہوگا، حرام کا عذاب سہنا ہوگا. تو اب حلال کا حساب، ایک فقیر نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر دنیا تمام میرے پاس چلی آئی، تمام کی تمام، بغیر کسی وجہ کے، اور اس کے اندر کوئی چیز بھی منع نہ ہو، تب بھی میں اس کو اختیار نہ کروں، تب بھی میں اسے پسند نہ کروں. جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے اندر جو ایک وسوسہ ہے شیطانی جو ہمیں کہتا ہے دیکھ وہ کتنے اچھے حال میں، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی انسان ہے، اس کے اندر بھی نفس کی شرارت ہے، ابلیسی وسواس ہیں، پرابلمس ہیں، بچوں کے پرابلمس ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے امریکہ، کینیڈا اور ارد گرد ملکوں میں رہنے والی پاکستانی فیملیوں کے بچوں کا کیا حال ہے. میں تو روز سنتا ہوں بچے بالکل نفسیاتی مریض، باغی، پڑھائی سے باغی. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ پڑھنے کے لیے دے دو، خدا کے لیے ہمارے بچے ہمارے نارمل ہو جائیں. کہیں نہ کہیں تو کوئی کمی ہے ہمیں، کسی کمپٹیشن میں تو ہم ہیں اس دنیا کی، کسی مادی دوڑ میں تو ہم ہیں جس نے ہمارا سکون چھین لیے. لوگ مسکرائیں، اللہ کرے ساری کائنات مسکرائیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کو پیارے ہیں، کیوں ہم کیسا سوچیں؟ ہماری مسکراہٹ ہمارے اپنے اندر دھڑکن سے جڑی ہوئی. اگر ہم ہی دکھی اور ہر وقت دوسرے کی ٹو میں، فکر میں، حسد میں، نفرت میں، کینہ، بغض، عداوت، ان چیزوں میں پھنسے رہیں گے، چہروں پہ مسکراہٹ کہاں سے آئے گی؟ اگر قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ اللہ کو مسکراتے چہرے پسند ہیں، تو اس کا کیا مطلب تھا؟ کوئی یہی تھوڑی تھا کہ تم جو مرضی اپنے دل میں رکھ کے منہ پہ ایک مصنوعی ایک اسمائل رکھ لو. تمہارا اندر بدل جائے. اور مسکراہٹ تب آتی ہے جب آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کا مالک اللہ ہے. دکھ، تکلیف، مشکل میں وہ صبر کرتے ہیں، مسکراتے ہیں. انہیں پتہ ہے اللہ سب کرنے والا ہے، ہر چیز اللہ کے اختیار میں. اس لیے ہم اکثر و بیشتر جو کہتا ہوں میں کہ چلو اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دو. مجھے یہ بھی شکایتیں ملتی ہیں، سنتا ہی نہیں جی ساڈی دے. اچھا میں کہا یہ کمال بات کر دیا آپ نے، اتنے گناہ گار ہو کہ اس نے سننا ہی چھوڑ دی ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. تو میں نے کہا وہ ایک ضد ہے جو لگائی ہوئی اللہ سے، بھائی پوری کر سیں تو پھر تو رب ہے. اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو. یہاں کچھ بھی نہیں ملے گا، ضدوں سے کچھ بھی نہیں. اللہ کے ساتھ ایک ہم آہنگی پیدا کرنی پڑے گی. اس کی قدرت، اس کی جو ول ہے، اس کی جو مشیت ہے، اسے جو نصیب بنایا ہے، اسے بس خوش ہو. دیکھو تو صحیح اس نے آپ کو کتنا اچھا بنایا ہے، انسان بنایا. واہ کتنی قیمتی چیز بنا دی ہے. ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کرتی ہے، ایک عظیم الشان امت کے اندر پیدا کرتی ہے. دیکھ سکتے ہو، سن سکتے، اذان سن کے کہتے ہو یہ اذان ہے. چلو زبانی کلمہ پڑھتے ہو، پڑھتے تو ہو. یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا ہم نے کبھی شمار نہیں کیا.
وہ وہی بات ہوگی جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہم نے کہا نہیں مانتا میں وہی کروں گا جو میرا دل کرتا ہے. یہ ہماری بے سکونی ہے، اس سے ہمارے اندر گلے شکوے پیدا ہوتے ہیں.